پی ٹی آئی عوام کی ضد بن چکی ہے یا پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے وہ عوام کی ضد بن چکا ہے. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے تحریری فیصلے میں اضافی نوٹ لکھتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ایسے الزامات میں قید نہیں جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو. وزیراعظم کو پھانسی تک دے دی گئی، کسی آمر نے ایک دن بھی قید نہیں کاٹی. سبحان اللہ. جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، جیسا منفرد ان کا نام ہے ویسے ہی یہ منفرد آدمی بھی ہیں. مجھے عدلیہ سے باقی جو پاکستانیوں کو رونا ہے، گلے ہیں، پھانسی دے دی فلانا، اس کے علاوہ مجھے ایک گلہ اور ہے اپنی عدلیہ سے. انہوں نے ہمارے دو خوبصورت لوگ، میڈیا کے دو خوبصورت لوگ چھینے. ایک زمانے میں اطہر من اللہ صاحب آیا کرتے تھے تو خوبصورت گفتگو کرتے تھے. ایک جسٹس بابر ستار ہیں، وہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اطہر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے فون پہ ہی بات ہوئی ہے ایک بار ان لوگوں سے، میں نہیں جانتا. لیکن یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے میڈیا میں، بڑے بیلنس، بڑے میچور، پڑھے لکھے. باقی تو پھر دانشوری کی دکانیں ہیں، دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ دانشور ہیں. تو بس عدلیہ سے یہی ایک شکایت ہے کہ ہمارے میڈیا کے دو خوبصورت بندے چھین لیے. بہرحال چلو خیر، بات اچھی ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان یہ ملک جھول رہا ہے، جھولتا رہے گا. دعا کریں جھولا قائم رہے. مغل اعظم ایک فلم تھی دلیپ کمار صاحب کی، وہ یاد آتی ہے، جس میں اکبر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون، ہاں انارکلی کو اکبر اعظم کہتا ہے کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. پاکستانی عوام انارکلی ہے. سبحان اللہ. کوئی اس کو ان کو جینے نہیں دے گا، کچھ ان کو مرنے نہیں دیں گے. اور یہ زندگی اور موت کے درمیان جیسے پینڈلم ہوتا ہے نا کلاک کا. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب، بعض تجزیہ کاروں کے مطابق نون لیگ فیلڈ میں نہیں نکلی، دیگر چیزوں پر تکیہ کر رہی ہے. فیلڈ میں نہ نکلنا تو سمجھ آ رہا ہے، دوسری چیزوں پر تکیہ کرنا کی سمجھ نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر وہ آپ کو جو آپ نے کہا ہے کہ فیلڈ میں نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. فیلڈ ہے ہی نہیں تو نکلنا کہاں ہے. وہ جب کھڈ میں سے، بل میں سے، کہتے ہیں نا وہ سانپ بل میں گھس گیا یا کھڈ میں بڑھ گیا فلانا، وہ کھڈ میں سے نکلتے ہیں، ٹھاپ پڑتی ہے باہر سے، عوامی ٹھاپ، پھر اندر بھاگ جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جلال پور، جٹاں، گجرات وغیرہ کی کہ میں نکلے تھے نا یہ بلوں سے باہر، تو پھر کیا ہوا، سارے کبوتر غبارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیلڈ کی عادت ہی نہیں ہے. یہ امپائر کھڑے کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. حامد میر کا وہ کلپ وائرل ہے آج کل، جس میں اس نے پوری کہانی سنا دی ہے کہ یہ اپنے کرکٹ او عمران کو کہتے ہیں کھلنڈرا. او بھائی تو تے کھلنڈرا خود بڑا بڑا سی لیکن بری طرح ناکام. اس نے ورلڈ کپ جیتا، تم بیچارے انڈر 19 بھی نہیں کھیل سکے کبھی. تو کبھی اچھا یہ حامد میر کے پروگرام میں وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ نو بال دے دیتا تھا کوئی ایک، کبھی چیف سیکرٹری کو ساتھ رکھتا تھا یہ امپائرز کے طور پہ، کبھی ڈی آئی جی ہوتا تھا. وہ کلپ سن لیں یار، مجھے تو کرکٹ کی سمجھ بھی نہیں ہے لیکن آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. مجھے جب کسی نے بتایا تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے. اس سے بندے کے کیریکٹر کا پتہ لگتا ہے. پوری زندگی ڈیسپریٹلی کوشش کی کرکٹ کھیلنے کی. پتہ نہیں ریلوے میں بھی کو بھرتی بڑے نچلے گریڈ میں ہو گئے تھے کہ اس کے تھرو ٹیم میں گھسے ہیں. پتہ نہیں، مت چھوڑو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ فیلڈ میں نہیں نکل رہا ہے یہ وہ. حسن صاحب، نون لیگ کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینے والے سرکردہ رہنما مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی عوام میں بہت مقبول ہو چکی ہے، ہم بحیثیت قوم ایکسپوز ہو رہے ہیں، میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس نے جو اصلی جملہ بولا ہے وہ آپ بھول گئے. اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی عوام کی ضد بن چکی ہے یا پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے وہ عوام کی ضد بن چکا. یہ جملہ 100 جملوں پہ بھاری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے کوٹ نہیں کر رہے. اچھا، جاوید ہاشمی کون ہے؟ میں اس کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا پرانا تعلق ہے یونیورسٹی کے زمانے کا.
وہ بس چھوڑو اب لیکن وہ تعلق بڑا خوبصورت ہے ہمارا. یہ جب معافی تلافی منتیں تڑلے کر کرا کے سفارشیں ڈروا کے جب جدہ بھاگ گئے تھے تو کون تھا؟ جاوید تھا، جاوید ہاشمی تھا جو ڈٹا رہا. میں اس کو جیل ملنے جایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے اس کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے، لیکن دلیر آدمی ہے، ڈٹے رہنے والا آدمی ہے، عقل میں کمی ہے، سکم ہے، چھوڑ کے گیا پھر اب ساتھ کھڑا ہے. یہ اسی طرح کا پاگل ہی کر سکتا ہے نا. ہم چونکہ بہت سیانے ہیں اس لیے ہمیں اس پاگل پن کی سمجھ بھی نہیں آتی. بھریا میلہ چھوڑ گیا تھا، آج اس کو پھر مروڑ اٹھ رہے ہیں. یہ اس کا ٹائپ ہے. اس نے جتنی دلیری سے یہاں وہ جیل کاٹی ہے، پتہ ہے میں جاتا تھا اس کو ملنے جاتا تھا، تو بات جو اس نے کی ہے وہ 100% درست ہے. اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اور اندازہ لگاؤ کتنے منتقم لوگ ہیں. وہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے گیا، واپس آیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. لیکن بہرحال جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں. تو اس میں کون سی عقل والی بات کون سی ہے؟ وہ ضد بن چکا ہے لوگوں کی بس. ٹھیک ہے، لیجٹ بات ہے. موونگ آن ٹو نیکسٹ. حسن صاحب، نواز شریف آج کل جیسے بہت سی باتیں دہرا رہے ہیں، مثلاً حساب احتساب وغیرہ، اسی طرح موٹر ویز بنانے کی بھی تکرار کر رہے ہیں. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا موٹر وے بنانے کی تکرار جو ہے یہ ایسے ہی ہے. اس میں ایک خاص طرح کی مشابہت ہے. ایٹم بم دھماکہ، کیا دھماکہ؟ اس کو ویژولائز کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو، شروع کرانے والا عبد القدیر خان کو لانے والا، نامساعد ترین حالات میں عبد القدیر خان مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی ٹیم نے یہ کام کیا. بنوانے والے، اس کا پیرا دینے والے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والے، وہ تو کبھی بول ہی نہیں. یہ جس طرح کوئی اتفاق فاؤنڈریج بنایا سی، چھوڑو. اچھا، اب جہاں تک یہ موٹر وے کا تعلق ہے تو ریمنڈ بیکر کی کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں. وہ انگریزی چاہے اور میاں صاحب نے وہ بھی پرابلم ہونی ہے. کیپٹلزم زیکلی سیل ڈرٹی منی، ریمنڈ بیکر پڑھ لو، میرے پاس پڑھی ہے. یہ جب میٹنگ کے لیے چکر لگاؤ گے آپ، یاد کرانا میں دے دوں گا، آپ بھی پڑھ لینا. اچھا، پچھلے دنوں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا انٹرویو، وہ سن لو، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور یہ مقبول جان نے کیا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کورین سفیر کو نواز شریف سے میں نے ملوایا تھا اور پاکستان کو کک بیکس دینے کے الزام میں کورین حکومت نے اسے جیل بھیج دیا. یہ وزیر اعظم وہ جیل میں، سبحان اللہ. اور یہ سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہی سے پھر ایون فیلڈ شیلڈ یہ وہ وغیرہ سو ٹھیک ہے، لگا رہنے دو. ٹھیک ہے.